عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقۃ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے سے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ گھر والوں پر سب خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پر، اگر ماں باپ ہوں تو ان کے اوپر، اپنے چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کے اوپر، کسی کو نہیں، بہن بھائیوں کا بھی خرچہ سنبھالنا پڑتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ایسی حالت میں انتقال ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے باپ چلا گیا۔ اب اس میں جب بڑا بھائی ہے وہ بیچارہ ساری ذمہ داری اپنے کندھے پہ لیتا ہے، اب اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھائی بہنوں کا بھی خرچہ۔ ایسے ہیں ماشاء اللہ، ایسے حافظ صاحب کیسے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں ان کے ابا نہیں ہیں، اب ان کی تین بہنیں، ان کی شادی کرنا، خود کی شادی نہیں ہوئی، بہنوں کی شادی کرنے کے لیے بیچارہ اپنی زندگی کا کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں، دن میں پڑھتے ہیں رات میں کماتے بھی ہیں، ایسے بھی کتنے نوجوان ہیں، بڑا مجاہدہ ہے۔ بہرحال اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کے بدلے میں صدقے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ یہ سب کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ ایک تو خرچ کرتے وقت نیت اچھی رکھو، اور دوسرا خرچ کرنے کو بوجھ مت سمجھو، ایسا مت سمجھو یہ تو میرے اوپر فرض ہے، یہاں خرچ کرنے سے میرے کو کیا ملنے والا ہے، غریبوں کو دیا تو صدقہ کا ثواب ملتا ہے، یہاں دیا تو کیا بھی ملتا نہیں، ایسا مت سمجھو۔ اچھی نیت رکھ کے اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو گے نا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے دماغ میں یہی ہے، غریبوں کو دیا تو فائدہ ہے، ثواب ہے، بس ایسا نہیں ہے۔ اپنے بیوی بچوں پر بھی اگر دل سے خرچ کرو گے نا اس پر بھی کیا ملتا ہے، دل کھول کر کے خرچ کر تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے۔ کنجوسی نہیں کرنے کا، اپنے بچوں پر، اپنے بیوی پر، اپنے بھائی بہنوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، نیت اچھی رکھو، صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ سمجھ رہے؟ کیسا نہیں، جیسے 5 وقت کی نماز کا پڑھنا کیا ہے، فرض ہے کہ نہیں، لیکن اس پر بھی ثواب ہے کہ نہیں؟ حالانکہ فرض ہے، اس کے اوپر ثواب نہیں ملنا چاہیے، وہاں تو کمپلسری ہے، ثواب ملے نہ ملے ہم کو کرنا ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی کہ اس پر بھی ہم کو کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح بیوی بچوں کو سنبھالنا، ان کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے اگر نیت ثواب کیا، خرچ کرتے ہوئے ایسی نیت رکھ کر کے کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں زکوٰۃ خیرات سب یہاں سے رکھو، دوسرے کو دونوں کو، زکوٰۃ ایک الگ سے ہے، سمجھ رہے؟ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ وہ سب کس کا حق ہے؟ غریبوں کا حق ہے، وہ الگ ہے۔ یہ نفل صدقے کی بات ہو رہی ہے، جو بھی کماتے کرتے خرچ کرتے ثواب صدقے کا تمہیں ملے گا۔ جیسے ابھی آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیے، صدقے کا ثواب۔ کچھ خرچ کیا کیا آپ نے؟ نہیں، صدقے کا ثواب، یہ مطلب ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی کی مدد آپ نے کی، کسی کا بوجھ اٹھا کر کے دیا، کسی کو آپ نے ڈراپ کیا، صدقے کا ثواب۔ ایسے ہی اپنے بھی بچوں پر، گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک۔ اللہ، کہاں تک دیکھو کیا مہربانی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اب بیوی پر جو آدمی خرچ کرتا ہے پھر اس کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے، وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اپنے بھی گھر والوں پر جتنا بھی آدمی خرچ کرے گا ثواب ضرور لے گا، بشرط ہے کہ
اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا رہے، اچھے سے رہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ باقی سب سے راضی، باقی سب کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اپنے گھر میں آ کر کے ظالم بنتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے حالت میں رہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ عن اسامہ رضی اللہ عنہ قال كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل احدى بناته وعنده سعد وابي بن كعب ومعاذ رضی اللہ عنہ ان ابنها يجود بنفسه فبعث اليها لله ما اخذ ولله ما اعطى كل باجل فلتصبر ولتحتسب۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور سعد، ابی بن کعب اور معاذ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے صاحبزادیوں میں سے کسی ایک کا قاصد یہ پیغام لے کر آیا کہ ان کا بچہ نزا کی حالت میں ہے۔ نزا کی حالت بولے تو لاسٹ ٹائم، ایک دم لاسٹ، ابھی روح قبض ہونے کا، تھوڑی دیر میں روح قبض ہو جائے گا، اس طرح کی حالت کو نزا کی حالت بولتے ہیں۔ تو نزا کی حالت میں آپ کا بچہ ہے، یہ نواسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا یا نواسا، آپ کے صاحبزادیوں میں سے کسی ایک کے بچے کے بارے میں خبر لے کے آئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو انہوں نے لے لیا، اور اللہ ہی کا ہے جو انہوں نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اس لیے وہ صبر کریں، اور اس صبر اور صدمے پر جو اللہ کے وعدے ہیں ان کی وہ امید رکھیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے تسلی کی کلمات بول دیا آپ صاحب۔ جو کچھ بھی ابھی بچہ چلا گیا ہے بچپن میں، کبھی دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ دیا اللہ لیا، ایک دم غم ہلکا ہو جاتا ہے، نہیں؟ جو جا رہا ہے نا ابھی بچہ مر کے، اللہ دیا وہ اللہ ہی لے رہا ہے، نہیں ذرا سوچ ہو گیا، ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، چلا گیا یہ رونا پیٹنا ضرورت نہیں، اللہ دیا تھا تو اللہ لیا۔ اب کیا کرے؟ ثواب ملنے کے لیے صبر کرے، صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، صبر۔ اور صبر سب سے پہلے صدمے میں کرنا، بعد میں تو صبر سب کو ہو جاتا ہے، تو اب صبر کرنا، اب واویلا نہیں مچانا، رونا گڑ گڑانا نہیں، صبر کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ تو اس طرح سے زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، ان حالات میں ہمیں ایسا ہی نظریہ رکھنا چاہیے، سوچ رکھنی چاہیے۔ نفع ہوا الحمدللہ اللہ نے دیا، نقصان ہوا اللہ دیا تو اللہ لیا، کیا کریں؟ ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمیں جب آیا دنیا میں خالی ہاتھ فتح خانہ، نہیں خالی ہاتھ، کوئی جاتے ہوئے بھی لے کے جاتا نہیں۔ تو ایسے میں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ایسا ذہن بنا، تو ایسے میں اس کو صبر بھی ملتا ہے، شکر کرنے بھی ملتا ہے، اور ڈپریشن سے بھی، پریشانیوں سے بھی، ٹینشن سے بھی وہ بچتا ہے۔ آدمی ڈپریشن میں پریشانی میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس کو سوچنے کا انداز صحیح نہیں، اس کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے زمانے کے لوگوں کو اتنی بیماریاں نہیں تھیں، ایسے نمنے کی بیماریاں، ڈپریشن میں اس میں چلے جائیں، ان کا کیسے بھی گئے گزرے تھے، لیکن وہ کیا سوچتے تھے۔ اب کے لوگ ایسا نہیں، اتنا محبت کرتے دنیا سے، اتنی محبت کرتے ہیں، کچھ ذرا کچھ ہوا لے کے بیٹھ جاتے، ذرا برابر بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں۔ بھائی دیا کس نے؟ اللہ نے۔ لیا کس نے؟ اللہ نے۔ ہو گیا نا، ہمارا کچھ تھا ہی نہیں، ہم تو سب مینیجر تھے اپنے جسم کے بھی، اپنے مالک ہم نہیں، مالک وہ اللہ ہے، وہ دیا وہ لیا۔ مینیجر جو ہوتا ہے نا، باس اس کے پاس کچھ دیتا ہے لیتا ہے تو بیزار آتا ہے گھر، ہاں پوسٹ سے اگر اسے برخاست کرے تو ذرا بیزار آئیں گا، کیا مجھے۔ تو جس آدمی کی موت آ گئی تو پوسٹ سے برخاست کرے جیسا اس ٹائم پہ کیا کرنے کا، کیا بھی کرے جیسا نہیں، وہ لے دیکھ رہے اسرائیل علیہ السلام، اس ٹائم پہ کون کسی کے اوپر قابو، کیا بھی بول بھی نہیں سکتا اپنے بارے میں، وہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ایسے دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں۔
کوئی بھی غیر سے آدمی بتایا کہ آپ کو میری موت ایسی آئی ویسی آئی، تو موت آنے کے بعد معلوم ہونے لگتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے حالات، اس طرح سے روح قبض کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ خیر، تو ہم سب کیا ہیں؟ مالک نہیں، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم سب امانت دار ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے، تھوڑے دن کے لیے سب کچھ دیا ہے۔ ایسا ذہن بنا کر کے ہم رکھیں گے تو کسی چیز کے آنے پر زیادہ اترائیں گے نہیں، کسی چیز کے جانے پر روئیں گے بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، زیادہ مایوس مت ہو جو کچھ چلا گیا، اور جو کچھ ملا اس کے اوپر زیادہ فخر بھی مت کرو، اتراؤ مت۔ جو اللہ دینے پہ آتا ہے وہ لیتے بھی، اور جو لیا اللہ تعالیٰ وہ دیتا بھی، اس کے لیے زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ کر آپ کی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔